مت اٹھانا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی۔ محترم مومنین و مومنات، میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کا، آپ نے صحیح وقت پر اتنی کثیر تعداد میں آ کر مجھے شکریہ کا موقع دیا۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی حد عزیز ناظم اور آج کے ہوسٹ جناب جاز بھٹی صاحب کو کہ آج کی کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ صحت ہیں ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں مکمل آپ صحت یاب ہو جائیں۔ آپ کے جو قطعات ہیں آغاز میں ہم وہ مس کرتے ہیں، تو مجھے آپ کی نیابت میں وہ فرض ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلی علی محمد میں تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا جناب سید طاہر صاحب سے، جنہیں میں پیار سے بابا جی کہتا ہوں، تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ السلام علیکم سارے برادران۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی توجہ میں کرانا چاہتا ہوں، ناصر جعفری صاحب جو ویلتھ مینجمنٹ والے ہیں، سب لوگ اپنی دولت چھپا کے رکھتے ہیں، اور ہمارے ناصر بھائی جی انہوں نے اپنی دولت سب کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہر طرح سے سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے اس دولت کو ماشاءاللہ۔ آمین جی۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے قرآن کو شب قدر میں، اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ شب قدر۔ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں اپنے رب کے اذن سے، ہر حکم لے کر سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت سورہ کی تلاوت کی، اور چنا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت ہی خوبصورت سورہ۔ اور شاہ جی اس میں آپ نے جس تفسیر سے جہاں سے ترجمہ پڑھا، یقیناً اس کا وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، جی جی بسم اللہ۔ کچھ تفاسیر میں قبلہ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ میری درستگی فرما دیں گے اگر میں نے غلط بات کہہ دی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے نا، سورہ انا انزلنا، اس کی نسبت جو ہے وہ مخدومہ کائنات اللہم صلی علی محمد وسلم سے دی جاتی ہے، اور کئی تفاسیر میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے کہ تم کیا جانو شب اللہ اس کی نسبت بی بی پاک سے ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی مولانا اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے، لیکن میں نے اس کو کئی موقع پہ جو ہے وہ بھی پڑھا ہے۔ اب میں التماس کروں گا حدیث کسا کی تلاوت کے لیے جناب رفت سلطان صاحب سے، تشریف لائیں اور شرف تلاوت حدیث کے ساتھ حاصل کریں۔ جناب واضح بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد رفت بھائی آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا، آپ میوٹ ہے جی، ہو گیا بند۔ بسم اللہ۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف
فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا ويا السلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعض رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يفرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الله وفرج الله همه إلهي آمين. ولا مغموم الله وكشف الله غمه إلهي آمين. لا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. جزاك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان. إلهي آمين. وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. پروردگارہ ہماری شب جمعہ کی رحمتیں اور نعمتیں سبھی کو نصیب فرما. تمام مریضوں کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے ڈاکٹر غضنفر عباس صاحب کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں اور جو شرکائے مجلس ہیں ان کے مرحومین ہیں پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا
जवार अहले बैत में उन्हें जगह अता फरमा इलाही और इलाही आमीन इस साल को साले तामीर जन्नतुल बकी करार फरमा। इलाही आका के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सभी को आका के गुलामों में शुमार फरमा बरहमत या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। माशाअल्लाह रफत भाई, जज़ाकल्लाह किबला। और बहुत बहुत खूबसूरत आपने तिलावत फरमाई हमारे सुल्तान साहब ने, हमेशा की तरह। मैं आपसे सबसे इल्तमास करूंगा, हमारे आज के जो बानी मजलिस हैं जनाब शब्बीर अली रिजवी साहब, इनके मरहूमीन के लिए, आप तमाम शुरका के मरहूमीन के लिए, मेरे मरहूमीन के लिए और उन सब के लिए जिनका पढ़ने वाला कोई नहीं, एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत قل هو الله احد الصمد لم يلد अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल इससे पहले कि मैं हमारे इंतहाई खूबसूरत पढ़ने वाले मेरे उस्ताद भी हैं जनाब किबला जाहिद हुसैन जाफरी साहब से दरख्वास्त करूं कि वो सलाम की तशरीफ लाएं। चंद अशार जो डॉक्टर साहब ने लिखे हैं बीबी के नोहे के तौर पे, वो आपकी समातों की अर्ज करना चाहता हूँ। दुनिया को तर्क करके तकिया चली गई, दुनिया को तर्क करके तकिया चली गई, बाबा के पास उम्मे अबीहा चली गई। समझाएं सबको हैदरे कर्रार किस तरह, समझाएं सबको हैदरे कर्रार किस तरह, तन्हा अली हुए वलिया चली गईं। हैं दिल शगाफ ज़ैनबो कलसूम के नाले, हैं दिल शगाफ ज़ैनबो कलसूम के नाले, हमको यतीम करके शफीका चली गईं। हसनैन रो रहे हैं अजीजा चली गईं, हमसे बगैर पूछे सलीमा चली गईं। फिजा हुई उदास रफिया चली गईं, हैदर के घर से आज जलीला चली गईं। रो रो के कह रहा है गज़नफ़र ये बार बार, रो रो के कह रहा है गज़नफ़र ये बार बार, जोरो जफा उठा के है अज़रा चली गईं। पर मोहम्मद माशाल्लाह हुजूर, माशाल्लाह, क्या बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमास करूंगा जनाब जाहिद जाफरी साहब से तशरीफ लाएं और बारगाहे सैयदा में सलाम हदिया सलाम पेश करें। जनाब जाहिद जाफरी साहब। बिस्मिल्लाह। आवाज़ बुलंद आ रहे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मीर तकल्लुम का लिखा हुआ कलाम है। बिस्मिल्लाह। एक दफा फिर दुरूद का सहारा दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यानी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा पर्दे शब में मैयत उठाना याली, आज रुखसत हो
से ज़हरा या अली, पसलियाँ तोड़ी गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं, हाथ पहलू से न तुम हटाना या अली, वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं, अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं, ऐसे कुफुज ने है मारा आज़ियाना अली, कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा, आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा, मैंने खाया है तमाचा मत बताना या अली, ताज़ियाँ ने की अज़ियत का उठाना एक तरफ, वो तमाचे कत्ले मोहसिन दर जलाना एक तरफ, सबसे मुश्किल था मगर दरबार अली, जब मेरी तलकीन पढ़ना याद कर लेना जरा, डर के घिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ, मेरे जानों को हलाना या अली, या ज़हरा, चाहे आ जाए कयामत मुझसे ये वादा करो, जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो, तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना या अली, जब से आई हूँ पलट कर फिक्र है मुझको यही, मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़हीफ़ा हो गई, बेरिदा दरबार हाय
زینب کا جانا یا علی کربلا جب میرے مظلوم پر جو خنجر چلے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا جزاک اللہ زاہد صاحب سلامت رہیں ماشاء اللہ. بڑا ہی پرسوز یہ زاہد صاحب کلام تھا, ہمیشہ ہی جو ہے یہ دل کو جو ہے ٹکڑے کر دیتا ہے. ہاں میں اس سے پہلے کبرا کو دعوت دوں, ایک چھوٹی سی بات اس واقعے کی نسبت سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب واقعہ ہوا نا بی بی کے سر کو جلانے کا اور مولا کے وہ گلے میں رسی ڈال کے جب وہ لے گئے دربار کی جانب, اس ٹائم جن اشخاص میں سے سب سے پہلے قبضہ شمشیر پہ جس نے ہاتھ ڈالا تھا ان میں سے زبیر تھا ایک, اور زبیر جو تھا وہ مولا کے حق پہ اس وقت اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے آمادہ تھا, اور اس نے تلوار نکال لی تھی. مولا نے اشارہ کر کے اس کی تلوار جو ہے واپس اس کو رکھوایا, اور بعد میں وہی زبیر آپ دیکھیں کہ وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے. شیخ مفید نے اپنی کتاب تذکرۃ الاطہار میں لکھا ہے کہ جب وہ مارا گیا تو پھر مولا نے اس کو صحابہ کو اپنے بولا اس کو اٹھا کے بٹھاؤ, اور اس کو پھر مولا نے اس سے ڈائلاگ کیا اس وقت کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی, تمہیں نہیں سمجھ آئی, تمہیں سمجھایا تھا. تو جب مولا کے اصحاب نے ان سے پوچھا مولا یہ تو اب مر چکا ہے, یہ سن بھی رہا ہے, انہوں نے کہا جتنا یہ اب سن رہا اور سمجھ رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہ سن رہا تھا نہ سمجھتا تھا. اچھا یہ ایک کردار ہے ہمارے پاس جو زبیر ہے ایک اس تاریخ میں, جس نے پوری زندگی وفاداری کی لیکن اینڈ پہ اس کا دیکھیں کیا انجام. ایک دوسرا کردار ہے آپ کو کربلا میں ملتا ہے, حر کا کردار. دیکھیں کہ وہ کہاں آیا اس کو لشکر لے کے, اور جس نے اتنی جسارت کی مولا کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالے ان کو روک دیا, لیکن وہ جو ہے بعد میں اس کا قلب پلٹا, اس کو ہدایت کی روشنی ملی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنی نمازوں کے بعد دعا مانگا کریں تو ایک جملہ ایک دعا اس میں شامل کر لیں کہ باری تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر فرما. کوئی پتہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں, کیا پلٹیں کس شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں اور آخرت برباد کر لیں, اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم دعا مانگتے رہیں, ہم گناہگار بھی ہوں, اس کا فضل ہو جائے, ان پاکوں کی نظر ہو جائے, ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اس دعا کو بھی ضرور شامل کیا کیجیے. انتہائی ادب کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ترضین ان تکونی
سیدتا نساء العالمین. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس شب جمعہ کے پروگرام میں سلسلہ جو شہزادی دو عالم کی مناسبت سے چل رہا ہے، ایام عزائے فاطمیہ، اور اس میں بھی غالباً یہ تیسری یا چوتھی مجلس آپ کے یہاں ہو رہی. خداوند عالم آپ حضرات کو خیر کثیر سے نوازے اور خیر کثیر پر باقی رکھے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا ہے، جو دعا ہمارے جہاں زیب بھٹی صاحب نے کرائی کہ ہمارا خاتمہ بالخیر جو ہے وہ خیر پہ ہی ہونا چاہیے، یہ دعا ہماری رہنی چاہیے. اور کچھ روایات اس سلسلے میں یہ آئی بھی ہیں کہ انسان پوری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن آخر وقت میں جب وہ بہک جاتا ہے یا شیطان بہکا یا کوئی دوسری وجہ سے، تو ایمان سے خالی ہاتھ جاتا ہے. تو روایت میں آیا ہے یہ مرحلہ زمانے کے جب آخری امام کا وقت قریب ہوگا، اس وقت میں زیادہ مراحل پیش آئیں گے کہ لوگ زندگی بھر تو صاحب ایمان تھے، لیکن جب مراحل موت کے قریب آئے تو اپنا ایمان کھو بیٹھے. تو لہذا ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ انسان کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمارا سب کا فریضہ بنتا ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جان گرامی کہ یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو جانا. کیونکہ وہ افراد جو اب میں برادران عامہ کی طرف آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جو صرف جمعہ اور بجمعہ مسائل شریعہ میں جاتے ہو، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ایمان کیا چیز ہے، یا صرف 2 رکعت نماز جمعہ کی اتنی اہمیت دیتے ہوں کہ وہ ولایت سے بھی دور ہے اور امامت سے بھی دور ہے، انہیں نہیں معلوم ایمان کیا چیز. لیکن وہ لوگ جو شبانہ روز اپنی زندگی کو مولا کی ولایت میں گزارتے ہیں اور اعمال حسنہ بھی انجام دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ایمان پر ہیں اور ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور حضرت امیر المؤمنین اپنی شفاعت کرانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور یہی ہمارا بیس بھی ہے، یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کی جو فضیلتیں ہیں، جو اوصاف ہیں، جو ان کا ایک مقام ہے، جو ان کا ایک مرتبہ ہے، جو ان کی ایک منزلت ہے. میں مسلسل ایک بات کو ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ وما ادراک الفاطمہ، کہ فاطمہ کیا ہے، اسے آپ درک نہیں کر سکتے. اب آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آپ حضرات کی آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل جی قبلہ ٹھیک آ رہی ہے. آپ حضرات نے دیکھا ابھی، اور تلاوت کلام پاک میں سورہ ننزلنا کی جو تفسیر ہے، اور جہاں زیب بھائی کا بھی حکم ہے تو میں اس کو پورا کرتا چلوں. یہ جو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر سبحان لیلۃ اللہ سبحان القدر اللہ. خیر من الف شہر. لیکن اصل میں اس کا نام سورہ انا انزلنا رکھ دیا ہے زمانے والوں نے، ورنہ اس کا نام تو سورۃ الفاطمہ ہونا چاہیے. واہ 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 قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. حقیقت میں اب یہ کیا وجوہات رہی ہوں گی، کیونکہ سوروں کے نام بھی جو ہے وہ جو سورے آئے ہیں اللہ کی جانب سے اور جو لوگوں نے مرتب فرمائے ہیں، تو اس میں پھیر بدل تو ہے ہی. میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں مجلس میں یہ بات پیش کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نام ہو جانا چاہیے تھا اگر سورہ فاطمہ، تو پھر یہ بہترین مقام تھا شہزادی سلام اللہ علیہا کے لیے بھی. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں، یہ بھی اچھا ہوا کہ اس کا نام سورۃ الفاطمہ نہ ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بھی اچھا ہوا کہ سورۃ الفاطمہ اس کا نام نہ ہوا، اس لیے کہ لوگوں نے جہاں فضیلت زہرا کو بدلا ہے وہاں قرآن میں سورے کو بھی بدل دیتے، سورہ کو بدلتے بے شک نام کو بدل دیتے.
لہذا جو رموز اللہ نے رکھے ہیں اوصاف کی بنیاد پر بیان کیے ہیں، نام کی بنیاد پر بیان نہیں فرمائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اوصاف بیان فرما دیے ہیں. کیونکہ نام میں تو جہاں سے بھائی یہ بات ہو جاتی کہ بھائی یہ نام فلاں کا تھا، ان کا نہیں تھا، لیکن اوصاف میں یہ بات نہ ہوتی. واہ واہ اوصاف واہ، میں یہ بات نہ ہوتی. کیوں نہیں سبحان اوصاف اللہ. میں یہ بات ہوتی؟ اگر اوصاف میں یہ بات ہوتی تو 40 دن تک لوگوں نے انگوٹھیاں دی تھی، آیت نہیں اتری. آیت ایک ہی دن اتری. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات. یہ اللہ کی ایک مصلحت بھی ہے ذان گرامی کہ جو اللہ نے صفات بیان فرمائے ہیں. اب اگر تمہارے ایسے صفات ہیں تو تم مستحق ہو اس سورہ کے، اور اگر تمہارے اندر ایسی صفات نہیں ہے تو تلاش کرو یہ صفات ہے کس کے جس کی شان میں سورہ نازل آیا. ہے کہ نہیں بات؟ اب صفات تو بنا نہیں سکتے ایسے. صفات ایسے بنا کیوں نہیں سکتے؟ صفات تو شروع سے بنتے ہیں نا. اب اگر کوئی آدمی بڑھاپے میں آ کے ایمان لائے گا تو اسے کیا معلوم کہ صفات کیسے بنیں گے؟ اسے تو اپنے مرنے کی خبر ہوگی، نہ کہ صفات کی خبر ہوگی. لیکن ایک انسان جو بچپنے ہی میں خانہ کعبہ میں تشریف لا رہا ہے، کبھی آغوش رسول میں تشریف لا رہا ہے، کبھی اللہ کے گھر میں تشریف لا رہا ہے، کبھی خاندان رسالت میں آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو صفات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صفات کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ مسائل ہیں ذہن گرامی. اب اس کی طرف میں روشنی ڈالوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس کی سب سے بہترین تفسیر 2 تفسیریں مجھے ملی. ایک تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو آقا نے تفسیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آقا کی تفسیر کے بیان کرنے سے پہلے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آیا لیلۃ القدر ایک ہی لفظ ہے یا لیلۃ القدر کو اضافہ کیا گیا ہے قدر کی؟ یا صفت و موصوف ہے؟ یہ آپ بیان فرمائیے. بس عزیزو مجلس تو اسی جملے پہ ختم ہو جائے گی. امام نے ارشاد فرمایا لیلۃ سے مراد ہے فاطمہ اور قدر سے مراد ہے خدا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ سے مراد ہے فاطمہ اور قدر سے مراد ہے اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے عزیزان گرامی، اب قرآن کی نزاکت سمجھیے آپ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. عربی زبان سے جو افراد واقف ہیں، اور آپ حضرات کے مجھے پڑھنے لکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات عربی زبان سے بھی واقف ہیں ماشاءاللہ، اور بالخصوص جہاں سے بھائی تو تفاسیر اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی باتوں سے اور ان کے بیانات سے پتہ چلتا. اللہ ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. آپ حضرات کو باقی رکھے اس مطالعے کے اوپر ایک علمی خزانہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. عربی زبان میں جان گرامی کچھ چیزوں کو کہا جاتا مبتدا اور خبر، اور کچھ چیزوں کو کہا جاتا مضاف اور مضاف الیہ. یہ سمجھ لیجئے تو لیلۃ القدر بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور بالکل واضح ہو جائے. مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا؟ مضاف ہوتا ہے پہلا نام، اس سے اضافہ کیا جاتا ہے دوسرے نام کی طرف. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت پیش کروں غلام علی، تو غلام ہے مضاف اور علی ہے مضاف الیہ. تو غلام علی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی کا غلام. سبحان اللہ. یہ جو کا معنی آیا ہے نا یہ اضافت نے دیا ہے. غلام علی، علی کا غلام، تو یہ کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو یہ جو اضافت کا قانون ہے اس نے دیا. تو غلام ہے مضاف، علی ہے مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر ایک چیز بنتے ہیں. کیا یا تو یہ مبتدا بنیں گے یا خبر بنیں گے. اچھا اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ غلام علی، علی کا غلام. تو کیا ہے علی کا غلام بھائی؟ یا تو علی کا غلام کھا رہا ہے، یا علی کا غلام سو رہا ہے، یا علی کا غلام خیرات بیچ کر رہا ہے، یا علی کا غلام عبادت کر رہا ہے. تو مبتدا اور خبر کے اندر ایک چیز محفوظ رکھنے کا عربی زبان میں قاعدہ ہے. مثال کے طور پر اگر لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کہیں غلام زیدین، آپ نے کہا بھائی
کہ کون کون موجود ہے تو ہم کہہ دیں گے غلام و زیدن، زید کا غلام. اب ہم نے یہ نہیں کہا غلام و زیدن موجودن کہ زید کا غلام موجود ہے. کبھی کبھی خبر کو محذوف رکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھی خبر کو محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ عربی کے قرینے ہیں، عربی کے گرامر ہیں، اس میں جب انشاءاللہ وارد ہوتے ہیں تو بحث اس طرح کے نکل کے آتی ہیں. تو مضاف و مضاف الیہ سے بنتی ہے مبتدا، اور خبر کو کبھی کبھی محفوظ ہوتا رکھ لیا جاتا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا لیلۃ سے مراد کیا ہے اور قدر سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا لیلۃ سے مراد فاطمہ اور قدر سے مراد ہے اللہ. اب اس کی آپ ترکیب کیجئے مضاف مضاف الیہ میں آ کے. اب ہم ترکیب کرتے ہیں. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات. واہ واہ، قدر والی رات. اچھا قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات ہے یعنی موجود ہے اللہ کی رات. توجہ چاہ رہا ہوں. واہ واہ واہ، اللہ کی رات موجود ہے. اب یہ موجود ہوا محذوف. اب آپ یہاں لیلتن کی جگہ رکھیے فاطمہ اور قدر کی جگہ رکھیے اللہ. واہ واہ، پڑھیے آپ اسے بھائی. جب ہم لیلتن کی جگہ رکھیں گے فاطمہ تو پڑھیں گے فاطمہ تو، اور قدر کی جگہ رکھیں گے اللہ تو کہیں گے فاطمۃ اللہ، یعنی اللہ کی فاطمہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کی فاطمہ. ملاحظہ فرمائیے اللہ فاطمہ اللہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن لوگ فاطمہ کو ہٹا دیتے، کوئی اور نام رکھ دیتے. لہذا اللہ نے کہا لیلۃ الفاطمہ. فاطمہ وہ لیلۃ القدر کہا، اور لیلہ سے مراد ہے، لیلۃ سے مراد ہے فاطمہ، قدر سے مراد اللہ. تو لیلۃ کی جگہ رکھا فاطمہ، قدر کی جگہ کو رکھا اللہ. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تو پھر فاطمۃ اللہ. اب اللہ کی فاطمہ. سبحان اللہ. بس عزیزان گرامی، یہی ہنر ہے، یہی صفت ہے، یہی فضیلت ہے سورہ قدر کی کہ جس کی ابتدا زہرا کی صفات سے ہو رہی ہو اسے سورہ انا انزلنا کہتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر آپ سنیے، پھر آگے کیا کہا؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیوں بھائی لیلۃ القدر کا مسئلہ جو ہے آدمی جانتا نہیں کہ اگر عبادت کی بھی رات ہے تو کیسی عبادت ہے. کیا انسان کے ذہن میں نہیں آئے کہ عبادت کیسی ہے؟ بھائی لیلۃ القدر اگر اللہ والی رات، یہاں مراد شب قدر وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ فضیلت والی رات. ہم مانتے فضیلت والی رات ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن یہ جو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اللہ نے قرآن میں کہیں اور تو یہ بات نہیں کہی تم کیا جانو کہ نماز کیا ہے، تم کیا جانو کہ روزہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ حج کیا ہے. کیوں بھائی یہاں کیوں نہیں کہا کام کو؟ اگر کہنا تھا شب والی رات کے لیے اتنی فضیلت بتانی تھی، کیوں کہا؟ تو اللہ یہاں احکام نہیں بتا رہا، اللہ یہاں بتا رہا ہے تم کیا جانو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ارے تمہیں کیا معلوم ہو اللہ کی کنیز فاطمہ کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ تردینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، پیغمبر کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں عالمین کی عورتوں کا سردار تمہیں بنا دوں؟ عالمین کی عورتوں کا سردار تمہیں بناؤں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اس لیے جتنے القاب زہرا کے ہیں اتنے القاب کسی اور کے نہیں ہیں. بے شک بے شک. توجہ چاہ رہا ہوں میں. کیوں؟ اچھا ایک بات اور سن لیجیے آپ. دیکھیے جب ہم بحث کریں گے قرآنی بحث اور تفسیر کی بحث، قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ بعض افراد نے پیغمبر اسلام کو ابتر کا طعنہ دیا. سمجھا؟ تو جب ابتر کا طعنہ دیا پیغمبر اسلام کو تو ابتر کے مقابلے میں اللہ نے کوثر کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. اچھا کوثر کو نازل فرمایا. اگر اللہ یہ کہہ دیتا انا آتینا کل فاطمہ
تو کیا نقصان تھا؟ کیا بات بھائی، اس کا کیا نقصان تھا؟ پھر وہی وجہ آتی، پہلی سب سے بڑی پرابلم اور مشکل آتی ہے کہ لوگ لفظ فاطمہ کو ہٹا دیتے وہاں سے۔ اب اللہ نے لفظ کوثر عطا فرمایا یہاں پہ۔ اب اس میں دو چیزیں پیش کروں گا میں شہزادی کی شہادت کی مجلس میں۔ کوثر، دو لفظ آپ کی خدمت میں، دیکھیے بڑے کام کے ہیں سننے والے۔ بسم اللہ۔ کوثر کا معنی کیا لوگوں نے بہت سے کا، کوثر کے معنی کہ کسی نے نسل کثیر بتایا، کسی نے خیر کثیر بتایا، کسی نے چشمہ بتایا، کسی نے جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا بتایا۔ سب کچھ معنی ہمیں قبول ہے، لیکن آپ ایک بات بتائیے، کوثر عربی لفظ کا صیغہ کون سا ہے؟ دیکھیے اس سے بات بہت بڑی بات واضح ہوگی جی۔ کوثر ہے مصدر۔ جی۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ساری چیزیں نکلتی ہوں، واہ 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 سے نہ نکلا ہو۔ واہ 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 واہ۔ بھائی کوثر یعنی دیکھیے جس کا روٹس ورڈ مصدر خود کسی چیز سے نہیں نکلتا، مصدر سے چیزیں بنتی ہیں، مصدر سے صیغے نکلتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی قبلہ آ رہی ہے۔ ہاں، مصدر سے ساری چیزیں بنتی ہیں، مصدر کسی چیز سے خود نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ ضرب ہے، مصدر ہے، ضربہ بنے گا، یضرب بنے گا، ضارب بنے گا، مضروب بنے گا، اور جی لا تضرب بنے گا، اضرب بنے گا۔ اس سب کا روٹس ورڈس کیا ہے؟ وہ ہے ضرب۔ ضرب کو کہتے ہیں مصدر۔ کوثر جو ہے مصدر ہے۔ جب کوثر مصدر ہے، کوثر کے معنی لوگوں نے، کسی نے نسل کثیر کے کیے، کسی نے خیر کثیر کے کیے، کسی نے اولاد صالح کے کیے، کسی نے چشمے کے کیے۔ تو بھیا جب کوثر ہے ہی مصدر، تو مصدر ہی سے تو چیزیں نکلیں گی، چیزیں جو بنیں گی وہ مصدر ہی سے تو بنیں گی جب کوثر مصدر ہے تو۔ اب ہمارے پاس میں کوثر ایک ایسا مصدر ہے کہ کبھی تو اس سے حسن آئے، کبھی حسین آئے، کبھی عبد آئے، کبھی باقر آئے، کبھی صادق آئے، کبھی کاظم آئے۔ ان سب کا روٹ ورڈس کوثر ہے، اور کوثر کہتے ہیں فاطمہ کو، اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ ہی عطا فرمائی ہے، کچھ اور عطا نہیں فرمایا اس موقع پر۔ تو فاطمہ کوثر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فاطمہ کوثر ہے اور کوثر فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، اب چونکہ فضیلت تو میں نے سوچا تھا آج لفظ صدیقہ کی میں شرح بیان کروں گا آپ حضرات کے ساتھ خدمت میں، لیکن میں وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی نے جو روایات بیان فرمائی ہیں، اور سلیم بن قیس ہلالی کوفی جو ہے وہ تابعین میں بعض افراد نے لکھا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور انہوں نے زیادہ تر جو روایات بیان فرمائی براء ابن عازب سے، اور براء ابن عازب جو رسول اللہ کے صحابی رہے ہیں۔ سوال سب نے یہ اٹھایا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں کہ جو شخص اتنی جنگوں کو فتح کرنے والا ہو اور مسلمانوں نے اس کی جنگوں کو دیکھا بھی ہو، مثلا کچھ جنگیں تو 11 ہجری سے پہلے ہوئی ہیں جس میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے۔ یہ ساری جنگیں تو وہ جنگیں ہیں کہ جس کی تاج پوشی جنگوں میں علی بن ابی طالب کی ہوئی ہے، کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہوا، مولا کی وجہ سے ہوئی۔ اور مولا قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، توانائی کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے اس زمانے میں بعد از رسول علی بن ابی طالب جیسی تو کوئی شخصیت پائی نہیں جاتی تھی۔ تو پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب اتنی طاقت تھی، اتنا حلم تھا، اتنا علم تھا، یہ کیسے برداشت کیا کہ ان کی زوجہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے اور خود کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے مسجد میں لے جایا جائے؟ علی نے قیام کیوں نہیں فرمایا؟ اور آپ کے نیو جرسی سے یا شاید کہیں اور سے، وہیں امریکہ ہی سے، بہرحال آپ ہی کے اس گروپ میں ایک سوال بھی اٹھا کہ مولا کائنات نے
اپنی تلوار کیوں نہیں اٹھائی ان لوگوں کے مقابلے میں تاکہ اپنا دفاع کرتے؟ دیکھیں زان گرامی، بات سنیے آپ اور بڑی سادگی کے ساتھ، اہل بیت کی ذات پہ جب کبھی حملہ آتا ہے تو وہ قدرتی طاقتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، جب اہل بیت کی ذات پہ حملہ ہو، شخصیت کے اوپر، تو وہ نظام الہی جو معجزے والا ہے اپنی ذات کے استعمال نہیں کرتے، وہ طبی طور پر۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی جیسی شخصیت، اب اس میں بہت ساری باتیں لیکن دو باتیں میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی سچویشن سمجھیے کیا تھی۔ زہرا در پہ تھیں، در کے پیچھے تھیں، بچے زہرا کے پیچھے تھے، علی بعد والے حجرے میں تھے۔ زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ کہاں کھلتا تھا؟ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ اگر زہرا پہ حملہ کرتے وقت علی ابن ابی طالب اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر قاتلوں کے اوپر حملہ کرتے تو وہ ناپاک خون مسجد کے صحن میں بہتا، اور علی ابن ابی طالب یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مسجد مدینہ کی بے حرمتی ہو۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ جی قبلہ۔ علی ابن ابی طالب، علماء نے بیان فرمایا، میں نے حضرت آیت اللہ علماء آغا سستانی کے وکیل سے پوچھی اس بات، انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب یہ نہیں چاہتے تھے کہ بے حرمتی ہو مسجد مدینہ کی، لہذا علی ابن ابی طالب نے اس وقت تلوار نہیں اٹھائی۔ اور دوسرا مسئلہ جو مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، پیغمبر اسلام کی وصیت تھی کہ اسلام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑنے والا ہے، اور علی ایسے مرحلے میں تمہیں صرف صبر سے کام لینا ہے۔ علی کی ذات وہ ہے پیغمبر اسلام کے علی ابن ابی طالب، ان سے بڑی خدمت، ان سے بڑی اطاعت کائنات میں رسول کی کسی نے نہیں کی ہے۔ اور علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میری تلوار اٹھنے کی وجہ سے علی کی وصیت میں خلل آ جائے، تو کہ علی اس مقام پر فائز تھے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا۔ تیسری چیز سنیے جو علماء نے بیان فرمائی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر بغیر تلوار کے لڑتے ان لوگوں سے، اور علی ابن ابی طالب کا خدا نہ خواستہ قتل ہو جاتا، تو اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہوتا کہ کائنات میں کوئی اور نقصان نہیں ہوتا۔ تو علی ابن ابی، چونکہ اس کی دلیل کیا ہے، علی کو جب مسجد مدینہ میں لے کر کے گئے ہیں، اور مسجد مدینہ میں لے جا کرنے کے بعد میں علی کے گلے میں رسی کا بندھا تھا، اور خالد بن ولید لعنتی تلوار اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی سر کو قلم کر دیا جائے ورنہ یہ بیعت کریں۔ تو ان کا منصوبہ کیا تھا؟ یہ تاریخ عزیزو، ہر ایک انسان اس بات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ ان کا منصوبہ کیا تھا کہ علی کو ابھی قتل کر دیتے ہیں، اور علی کے قتل کرنے کے بعد لوگ دہشت میں آ جائیں گے، جا کے حسن اور حسین کو قتل کریں گے، تو سلسلہ امامت کو ختم کرنا تھا۔ علی نے سارے ظلم برداشت کیے ہیں سلسلہ امامت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اسی لیے زہرا سلام اللہ علیہ نے مدافع ولایت بنی ہے آگے بڑھ کر کے۔ زہرا نے اپنی بھی پرواہ نہیں کی علی کی وجہ سے، کیونکہ زہرا دیکھ رہی تھی اگر علی کا قتل ہو گیا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا علی کے پاس بہت زیادہ مصلحت تھی، اور ان مصلحت کی بنیاد پہ علی ابن ابی طالب نے قیام نہیں فرمایا۔ لیکن کمال ہے علی کے صبر کا، ایسا شخصیت میں انسان کو کوئی اور کائنات میں شخص نہیں ملے گا غیر معصومین، سوائے معصومین میں تو ملیں گے۔ کتنا بڑا صبر ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ جلتا ہوا گرایا گیا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، شہزادی کی شہادت ہو گئی، محسن کی شہادت ہو گئی۔ لیکن میں ایک روایت میں 2-3 جملے پڑھ کے مجلس کو شب جمعہ کی ختم کرتا ہوں، مولا آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ جس وقت زہرا کو قبر میں اتارا ہے اور علی نے آواز دیا زہرا اب تیرا علی اکیلا ہو گیا،
اور زہرا اپنے حیات میں علی کو وصیت کر کے گئی ہیں، اور جو وصیتیں کی ہیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اس وصیت میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ قبر زہرا پر مٹی ڈالی ہے علی نے، قبر زہرا بنائی ہے علی نے۔ لوگ تو لکھتے 40 قبریں بنائی ہے علی نے تاکہ دشمنان جو ہے علی کی زہرا کی قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، لیکن اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد جب علی واپس آئے ہیں، زہرا کی وصیت پہ عمل کرنے کے بعد جب علی واپس آئے ہیں مکی سے اور گھر پہنچے تو گھر میں کیا دیکھا؟ زینب ام کلثوم ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہیں، حسن و حسین ساتھ میں تھے، پھر واپس گئے، دیکھا ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ زینب دوڑی، آواز دیا بابا کے قدموں سے لپٹی، بابا ہماری اماں کو آپ سپرد خاک کر آئے، اماں آئے بابا ہم اس کم سنی میں کم عمری میں ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ فکرے ہو رہے تھے۔ علی بن ابی طالب اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ علی بن ابی طالب بھی بچوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی خود گریہ کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک جملہ عجیب لکھا، زہرا کی وصیت کی، علی میری قبر پہ تم بار بار آنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا۔ ایک دن علی زہرا کی قبر پر گئے، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے بیٹھے، سورہ یاسین پڑھ ہی رہے تھے، قبر زہرا سے آواز آئی، علی اٹھ جاؤ، سورہ یاسین کو چھوڑو، میرا حسین پیاسا ہے اسے پانی پلا دو۔ علی قبر زہرا سے اٹھ گھر تشریف لائے، کیا دیکھا؟ شہزادہ پیاسا ہے، کوزے آب لیے ہوئے گھوم رہا ہے۔ میں کہوں گا زہرا ماں ہے، ماں، اور ماں مرنے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ختم نہیں کرتی۔ آپ نے زہرا علی کو بھیجا کہ حسین کو پانی پلائے، لیکن اے بی بی کل کربلا کا میدان ہوگا، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، خون خنجر گلے پہ چل رہا ہوگا، شاید زہرا آواز دے گی میں اپنے لال کی مدد کرنے کے لیے کربلا پہنچ جاؤں گی۔ یہی ہوا تھا عزادارو، شب عاشور زہرا کربلا میں پہنچ گئی تھی، ان جگہوں کو صاف کر رہی تھی جہاں اکبر کا جنازہ گرے گا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہوں گے۔ سعید و بریر احمدانی ابھی ابن مظاہر کہتے ہیں ایک جگہ کا حسین بیٹھ گئے، کیا دیکھا جگہ صاف ہے، کہا مولا یہ جگہ تو پہلے ہی سے صاف ہے، کس نے صاف کی ہے؟ کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا نے صاف کی ہے۔ کہ مولا یہ جگہ صاف ہوئی ہے؟ کہ یہاں میں چکرا کر گروں گا، میں گھوڑے سے گروں گا، میری ماں نے میری جگہ صاف کی ہے۔ لو زہرا کربلا میں بھی حسین کے لیے پہنچ گئی، یا زہرا یا زہرا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، عالم الذین ظلموا ایام ينقلبون۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے کہ زیارت دعا کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ شہزادی کی زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے، میرے والدین، جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً شبیر علی رضوی صاحب کے مرحومین کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم یا بنت خلیل اللہ، السلام علیکم یا بنت صفی اللہ، السلام علیکم یا بنت امین اللہ، السلام علیکم یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیکم یا بنت خیر البریہ، السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیکم ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقھا
اللهم صل على أميتك وابنة نبيك وزوجة وسي نبيك صلوة تنزل فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات والأراضين اللهم صل على محمد وآله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مغيث الشيع وزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا استغاثہ میں شریک ہو جائیے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. میں اس سے پہلے کہ اختتام کی جانب بڑھوں، میں التماس کروں گا جناب شبیر علی رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں اچھی سی بات سے نوازیں. بڑے ہی صاحب علم ماشاءاللہ یہ شخصیت ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ تشریف لائیں جناب شبیر علی رضوی صاحب. ان میوٹ کر لیجیے آپ شبیر بھائی، آپ کا میوٹ ہے. میوٹ ہے، اب بھی میوٹڈ ہے بھائی، میوٹ ہیں شبیر بھائی. وہ جو چھوٹا سا مائک کا نشان ہے نا، اس پہ وہ ایک حیدری ضرب لگائیے بس. آپ سب کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی. بس علامہ اختر زیدی کی وہ 4 مصرے ہمیشہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چین دنیا میں ملے، راحت عقبا مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل یہ حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. آپ سب سلامت رہیں، بے حد ممنون و مشکور. خدا حافظ. جزاک اللہ شبیر بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور آج جو ہماری جو مجلس ہوئی ہے اس میں تلاوت ہے، سلام ہے، مجلس ہے، جو بھی اس کے بعد ہماری زیارت ہے، اس سب کا ثواب جو ہے کل ملا کے آپ کے خاندان کے مرحومین کو، آپ کے والدین کو مکہ پیغمبر پاک کو مثال کرتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جوار اعمت ہار میں جگہ دے. آپ تمام شرکا کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمت ہار کے جوار میں جگہ دے، ان کی قبروں کو روشن فرمائے، جنت کا باغ قرار دے.
اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی آسانیاں فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. اگلی شب جمعہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ارشاد رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شب بخیر. وعلیکم السلام. خدا حافظ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.